صدر مملکت کے ٹویٹ کے بعد ملک کی سیاست میں بھونچال۔ ایوان صدر نے صدر مملکت کے سیکریٹری کی خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو واپس کر دیں۔ وقار احمد کی مزید خدمات کی ضرورت نہیں۔ ایوان صدر کا وزیر اعظم آفس کو خط۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھیجے مراسلے میں حمیرہ احمد کو پرنسپل سیکریٹری لگانے کی ہدایت۔ گزشتہ روز صدر نے ٹویٹ میں لکھا تھا کہ اسٹاف نے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ترمیمی ایکٹ واپس بھجوانے سے متعلق بے خبر رکھا اور غلط بیانی کی۔ صدر مملکت کے پرنسپل سیکرٹری وقار احمد نے اپنے اوپر لگائے تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ صدر مملکت کو لکھے خط میں کہا، احکامات کو نظر انداز کرنے میں میرا کوئی کردار نہیں۔ صدر نے بلز کی توثیق کی، نہ واپس بھجوانے کا تحریری حکم دیا۔ بیان حلفی دینے کو تیار ہوں۔ خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے سپرد کرنے کے احکامات واپس لینے کی استدعا۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر مملکت کے بیان کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ۔ کہا، شفاف تحقیقات کے ذریعے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ صدر جس بل کو چیک کرتے ہیں اس پر دستخط بھی کرتے ہیں۔ زبانی کلامی والی کوئی بات نہیں ہوتی۔ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں۔ صدر مملکت کو جواب دینا ہوگا۔ شیخ رشید نے کہا، صدر کے ٹویٹ نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ جب تک نئی اسمبلی نہیں بنے گی یہ بل اس وقت تک پھنسا رہے گا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم پہلی خصوصی عدالت کے پہلے ملزم شاہ محمود قریشی سائفر گمشدگی کیس میں شاہ محمود قریشی 4 روزہ ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے۔ ایف آئی اے نے کہا، دستاویزات کی برآمدگی کے لیے وقت چاہیے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی ایکٹ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا ہے کہ ایکٹ درست طریقہ کار کے مطابق پاس نہیں ہوا۔ ایکٹ ماورائے آئین ہے۔ صدر عارف الوی نے بھی کہہ دیا ہے کہ ایکٹ پر دستخط نہیں کیے۔ یہ دشمن کوئی اور ہے اور وہ سن لے کان کھول کے کہ ہم ان تمام چیزوں کو بخوبی سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ ہمیں تیار پائیں گے کہ ہم اپنے لوگوں کا تحفظ بھی کر سکیں اور ان کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر سکیں۔ کوئی بھی گروہ حملہ آور ہوگا تو ریاست ایکشن میں آئے گی۔ معاشرہ عدل و انصاف سے ہی قائم رہ سکتا ہے۔ انتہا پسندی کا کسی مذہب، زبان یا فرقے سے تعلق نہیں۔ ملٹری لیڈرشپ نے یقین دلایا، اقلیتوں کے حقوق پر سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا جڑاوالا میں تقریب سے خطاب۔ گرجا گھروں کا دورہ، مسیحی برادری سے اظہار یکجہتی، متاثرین میں امدادی چیک بھی تقسیم کیے۔ میں صدق دل سے عرض اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص دل سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ بلوچستان کے نگراں کابینہ کے 5 ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر بلوچستان عبدالولی کاکڑ نے نگراں کابینہ کے ارکان سے حلف لیا۔ وزراء کو محکمے کر دیے گئے۔ زبیر جمالی کو داخلہ، قبائلی امور، جیل خان جات، جان اچکزئی کو محکمہ اطلاعات کا قلمدان مل گیا۔ امجد رشید خزانہ، ڈاکٹر قادر بخش بلوچ محکمہ تعلیم و سیاحت کے وزیر مقرر۔ بلوچستان میں امن و امان پہلی ترجیح ہے۔ جو ناراض بلوچ بات کرنا چاہتا ہے ان سے بات کریں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان علی مردان ڈومکی کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، آئندہ الیکشن کے لیے محنت کر کے صاف شفاف الیکشن یقینی بنائیں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ معاشی صورتحال پر بریفنگ بھی دی جائے گی۔ بلز واپس بھجوانے کا جو طریقہ کار اپنایا، کیا وہ آئینی ہے؟ ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمداللہ نے سوال اٹھا دیا۔ کہا، آپ کے اقدام سے ریاست کی جگہزائی ہوئی۔ چیئرمین استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین نے کہا، صدر مملکت نے جو بات کی اس پر افسوس ہے۔ انتخابات نئی مردم شماری کے تحت ہونے چاہیے۔ چیئرمین تحریک انصاف کی توشہ خانہ کیس میں اپیلوں پر بینچ تشکیل۔ سپریم کورٹ میں 23 اگست کو مقرر۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 اگست کے فیصلوں کو چیلنج کیا تھا۔ ہم نے عوام کی خدمت کی اور عوام ہمیں ہی منتخب کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سابق وزیر مملکت فہد ہارون سے ملاقات میں گفتگو۔ فہد ہارون نے کہا، بلاول بھٹو نے مشکل وقت میں دنیا کے سامنے پاکستان کی نمائندگی کی۔
امریکی کرنسی کی اڑان جاری، ڈالر کی قیمت میں ₹1.36 کا اضافہ، انٹر بینک میں ڈالر کا لین دین ₹297.13 پر بند۔ جڑاوالا واقعے پر خیبر پختونخوا کے علماء کرام یکزبان، پشاور کی سینٹ جان چرچ پہ مسیحی برادری سے تعزیت، کہا دلخراش واقعے سے دین کو بدنام کرنے کی سازش کی گئی، علماء نے بشپ ہیمفری سرفراز کو گلدستے بھی پیش کیے۔